सबक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सैयद सन्ज दहिम बरसी अनंतनाग बिजबिहाड़ा दारा शिकवास मज तैयारी मुकम्मल। मुफ्ती मोहम्मद सैयदसी पगह खराज अकीदत करने पेश। GMC मज मरीजन हुंद वारिया ज्यादा रश। मयारी तिबी खिदमत फराम करनस हवाल इंतजामिया संजीद। वजीर सेहत सकीना यूसुफ बयान। CPIM पार्टी तरफ जमिस मज अमरीका खिलाफ एहतजाज। रूसस निश तील हेनस पे तंबेह करन अफसोसनाक। सरकारस पज खुद मुख्तारी हुंद सबूत पेश कर अमरीका भरपूर जवाब दिन। मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी सुन बयान। शुमाली कशीर हंदवारा बस स्टैंड मज बुनियादी सहूलत नासनस बराबर। मकामी लुख तो मुसाफिर आमद मुश्किलन मज हेन। जिला इंतजामियास मुदाखलत अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिर खबरनामा सुबह ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। पगह इदवे जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP बनी मुफ्ती मोहम्मद सैयद सन्ज दहिम बरसी मनाने यी तच अमवाल आज तैयारी मुकम्मल करना आमज। अमवाल सपदे पगह अनंतनाग बिजबिहाड़ा दारा शिकवास मज अहम तकरीब मुनक़द। ये फातिहा खवानी करत मुफ्ती मोहम्मद सैयदस खराज अकीदत पेश करने यी कत बावन लायक जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सैयद सपद 7 जनवरी 2018 मज यम दुनिया रहमत हक। ठंड भी बहुत ज़्यादा है बट तब भी जो है लोग घर को अपने आराम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब कल जो सारे मुहिब्बीन हैं, पार्टी के कारकुनान हैं, लीडर हजरात हैं, जब वो आएँ, हमारी यही कोशिश रहती है कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो और जितना हो सके उतना हम जो पॉसिबल यहाँ पे कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है लोग उमड़ के आते हैं, कहीं करना से कोई निकल के, जैसे मोहित साहब ने अभी कहा, कोई जम्मू से निकल के यहाँ पे आते हैं अपना जो खराज तहसीन पेश करने के लिए और अपनी मोहब्बत। और मुफ्ती साहब के तईं जो शाना बशाना उनके साथ एक स्ट्रगल, एक लंबी स्ट्रगल जो है वो DNC से लेके कांग्रेस से लेके फिर PDP, एक लंबी स्ट्रगल में जो है यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग हजरात, हमारे जो सीनियर कारकुनान हजरात हैं उनके साथ जो है शाना बशाना चले हैं। तो उसके बाद 2002 में उस स्ट्रगल की जो कल्मिनेशन ये हुई कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। मैसेज की तो बात नहीं, मैं समझता हूँ कि याद आज के दिन हम सब मुफ्ती साहब को करते हैं। वो मुफ्ती साहब जो बिजबिहाड़ा के एक छोटे से टाउन से निकले और हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में अपना नाम जो है, अपना परचम उन्होंने लहराया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे। मैं समझता हूँ कि शायद ही ऐसा कोई कश्मीरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में दोबारा कोई आएगा जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बनने की कुव्वत रखता हो या उस गलियारे में अपना परचम लहराएंगे। तो ऐसी बड़ी सियासी शख्सियत जिसने एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल निज़ाम, जो सियासी निज़ाम यहाँ पे था, उसका मुतबादिल जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया और ये दिखाया कि अगर लोगों के अंदर, अगर किसी सियासतदान के अंदर लोगों की मफाद के लिए काम करने की विल हो, चाह हो, तो वो नामुमकिन चीज़ नहीं है। हमने 2002 वज़ीर सेहत सकीना इतवन आज GMC जमुक दौर कोर्मत। यह दौरान तिमन हमरा महकमा सेहत दम जिम्मेदार तम मौजूद दौरस दौरान ये तमो मरीजन हज खबर अतर हिज तच तमो इंतजामन हज साम हिज मज। यह दौरान तमो हस्पताल इंतजामियास वोन ज सर्दी पेश नजर गसन हस्पतालन अंदर माकूल इंतजाम आयतन थावन इन युथ जन और यन वाले मरीजन कुन कस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। ये जन तमो अत मौके पे ज़राए इब्लाग के नुमाइंदन सत कत करान वोन ज GMC हस्पतालन मज मरीजन हुंद वारिया ज्यादा रश ताहम मयारी तब्बी खदमत फराम करनस हवाल इंतजामिया संजीद युथ जन आम लुकन तब्बी सहूलत आयतन थावनस मज आसानी सपदे। सही बात है कि पेशेंट रश बहुत ज़्यादा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं जो भी हमारे पास GMCs जैसे ये जम्मू का है, इसी तरह श्रीनगर का है, कि इनका पेशेंट रश बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा ये जो है CT स्कैन जो है वो लगाए जाए ताकि लोगों को टाइम पे यहाँ पे इलाज हो सके, टेस्ट हो सके।
اور آگے وہ اپنا علاج جو ہے صحیح سے کرا سکے. اس کا آرڈر آلریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی وہاں کا بھی وہ جلدی جو ہے ہو جائے گا انشاءاللہ انسٹال. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, مہینہ 1.5 مہینہ, اس کے بعد جو ہے انسٹال ہو جائے گا. وینزویلاس مز یہ امریکہ طرف بین الاقوامی قانون ہز خلاف ورزی کرنے آمت تاز جمس مز CPIM طرف احتجاجی مظاہرے کرنا آمت یتھ مز محمود یوسف تاریگامی تو دویمو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ امریکہ خلاف نعربازی کرنا آئی تو ون آمت امریکہ طرف بھارتس روسس نش تیل ہینس پہ تنبیہ کرنا آمت اس زن سٹھا افسوسناک تو مرکزی سرکارس پہ خود مختاری ہند ثبوت پیش کرت امریکہ بھرپور جواب دین. مرداباد ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک مرداباد CPIM زندہ باد. وہاں کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو گرفتار کرنا, ہتھکڑیاں ڈالنا, اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہاں کی سرکار مودی صاحب کو پیغام بھیجا. کیا پیغام بھیجا؟ ٹرمپ کو خوش رکھو. کمال ہے یار, ٹرمپ کو خوش رکھو, اس میں سلامتی ہے دنیا کی, ہماری سرکار کی, ہمارے ملک کی. اور ٹرمپ کو خوش کیسے رکھا جائے اس نے وضاحت کی. روس سے تیل لینا بند کرو. کیا آپ نے آج تک یہ فرعون مزاجی دیکھی ہے؟ یہ گنڈا گردی ہی نہیں ہے, بہت زیادہ ننگا ناچ ہے. اور یہ ہمارے بڑے ملک کی توہین ہے. توہین ہے یہ ڈس ریسپیکٹ ہے انڈین سوورنٹی کا, ہمارے ملک کا. یہ آج تک تاریخ رہی ہے کہ ہم اپنی نیتیاں خود سنبھالیں, خود بنائیں. ہمیں کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں, کس ایشو کو لے کر ہم نے اختلافی رائے رکھنا ہے, وہ مجاز ہیں ہمارے ملک کے عوام, ہماری پارلیمنٹ. اور آج وہاں سے وہ کہتا ہے. جنوبی کشیر سرکٹ ہاؤس پلوامس من شاز ممبر اسمبلی راجپورہ غلام محمد میر سندس صدارتس من جائزہ میٹنگ ہند سنز کرنا آمت یتھ من مختلف محکم کے ذمہ دارو شرکت کر. ات موقع پہ حلقہ انتخاب چہ تعمیر و ترقی حوالہ کتن دل دینہ آو تو نویس مالی ورہس حوالہ تہ گفتگو سپز مز. یل زن ممبر موصوفن وون زِ حلقہ تعمیر و ترقی کن بنان سوال شیسن میٹنگن ہند سنز کرنے یوان یس زن عام لکن راحت واتنانس مز آسانی سپدِ. کم سے کم پینے کے لیے پانی ملنا چاہیے. ایک گھر کو پانی ملے گا کسی بھی جگہ. چونکہ نیا فائنانشل ایئر جو ہمارا شروع ہونے والا ہے مارچ کے بعد, اس وقت پلان بنائے جا رہے ہیں, چاہے وہ منریگا کا ہو, چاہے وہ گرام سبھا بلانے کا ہو, چاہے وہ PRI کا ہو. وہ چونکہ اس وقت سلسلہ جاری ہے, مارچ تک وہ چالو رہے گا. اس سلسلے میں نے یہاں ریویو لی تھی کہ جو ہم نے پہلے جو دیا تھا پچھلے سال, جو پلان ہم نے دیا آیا تھا, جو چاہے منریگا میں آیا تھا, جو PRI کا آیا, DDC کا, یا یہ جو CDF کا جو بھی پلان, یا BDC کا جو بھی پلان آیا تھا, اس کو دیکھنا تھا کہ وہ کہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے, کیا کمپلیٹ گراؤنڈ پر ہے کیا نہیں ہے. اسی سلسلے میں ہم نے آج ریویو میٹنگ بلائی تھی کہ یہاں کہاں کہاں کام ہوئے, کتنے پیسے جو پچھلے سال آئے تھے کتنا اس میں خرچ ہوا ہے, کتنا ابھی خرچ کرنا باقی ہے. اور دوسرا جو آنے والا سال ہے, جو نیا فائنانشیل ایئر اب شروع ہونے والا ہے, اس میں جو پلان بنانے ہیں, باقی جو کام کرنے, اسی سلسلے میں آج آپ نے ریویو میٹنگ بلائی ہے. سارے جو میرے بلاک جو راجپورہ کانسٹیچوئنسی میں, جس میں اچگوزہ آتا ہے, شادی مرگ آتا ہے, لاسی پورہ آتا ہے, پلوامہ آتا ہے, یا نیوا جو آتا ہے, انہی بلاکوں کی آج ہم نے میٹنگ بلائی ہے یہاں, تاکہ یہی ریویو لے لیں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے. اور آج تک جو کام ہوا ہے اس سال جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے, کیا وہ صحیح ڈھنگ سے ہو رہے ہیں, گراؤنڈ پر ہو رہے ہیں, کیا پیسے جو ان کو دیے جا رہے ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, جو پلان دیا ہے. ممبر اسمبلی خان صاحب سیف الدین بٹن آز حلقہ انتخاب کن کہان علاقن ہند دور کورمت. یتھ دوران تمن ہمراہ چیف انجینئر PHE کشمیر تو محکمہ دویم ذمہ دار موجود.
دورس دوران یمن علاقن مز لکن صاف چناب فراہم کرنے حوالہ جائزہ ہین آو تتہ ممبر موصوفن وونمت زِ حلقہ انتخاب کن لکن صاف چناب فراہم کرنے حوالہ یہ دور عمل مز انہ آمت یُتھ زن محکم طرف سنجیدہ قدم تلنہ ین تو عام لکن بتھ ین ول مشکل دور کرنس مز آسانی سپدِ یہ ہم نے پچھلے مہینے یہ ڈیٹ فکس کیا تھا، پھر چیف صاحب کو جموں جانا پڑا، میٹنگ تھی، تو نہیں تو یہ نومبر میں تھا۔ یہ آن سپاٹ دونوں چیف انجینئرز اریگیشن اور پی ایچ ای اور ایگزن پی ایچ ای ایگزن اریگیشن اور سارے جو بھی فلڈ کنٹرول کے اے ڈبل ای ایگزن اور یہ جے ای اے ای، یہ آن سپاٹ کچھ گاؤں میں پرابلم تھی اور کچھ ریزرورز کچھ بننے نئے ہیں، کچھ بنے ہیں، کچھ سکیمیں جیسے توس میدان سکیم ہے، بسنت ناگ سکیم ہے، ابھی ہم وہاں بھی جا رہے ہیں، تو یہ سکیمیں تیار آلموسٹ ہو گئی ہے۔ اب ان میں تھوڑی سی دقت ہے، کہیں سے توس میدان سکیم کو 1200 میٹر رستے میں ابھی ان کو وہ پائپ لائنیں بچھانی ہے، تو اب برف پڑ گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ جہاں پر اس وقت ہمیں یہ پوشکر واٹر ریزرور ہے، اس کا کنٹرول ایگزن بارہمولہ کے پاس ہے، مگر چیف صاحب تو ایک ہی ہیں ساری ویلی کے، تو اب انہوں نے دیکھیے آلریڈی ابھی تک جیسے بارش بہت کم ہوئی ہے اور ابھی تک برف باری بھی نہیں ہوئی، اس سے کافی شارٹیج آف واٹر تو ہوئی ہے، اس لیے ہمارے ریسورسز پہ بھی کافی ڈسچارج کم ہوا ہے۔ تو اس کے ریگارڈنگ بڈگام میں بھی کچھ دنوں سے ایم ایل اے صاحب سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، تو ہمارا پروگرام تھا کہ ایک پورا ڈسٹرکٹ کا ہم ریویو کریں اور ٹور لگائیں، تو جہاں پہ بھی لوگوں کی پرابلمز ہیں وہاں پہ آن سپاٹ جا کے لوگوں کے بیچ میں جا کے تو وہاں پہ ہی جو سلیوشنز نکل سکتے ہیں وہاں پہ آن سپاٹ ڈائریکشن دی جائیں۔ تو اسی کے تحت آج ہم نے کافی جگہ ڈسٹرکٹ میں خان صاحب کانسٹیٹوئنسی میں ٹور لگایا ہے، اور ابھی یہ آلموسٹ سب سے دور کا ایریا ہے جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں، تو میکسیمم جگہ پہ ہم نے آن سپاٹ ڈیسیزن دے کے لوگوں کی مسئلوں کا حل کیا ہے، اور جہاں پہ کچھ سری نگر جوم قومی وتہ ہند کشیدگی حوالہ یہ کام جاری ہے، تر ضلع رامبنس ست تعلق تھون والے لوکو طرف ون آمت زِ کامہ دوران چھن گائیڈ لائنن ہند خاص خیال تھاونہ یوان، یم کن نہ صرف کام کرنے والن مزورن تو عام لوگ غیر محفوظگی ہند شکار سپد، بلکہ ماحولیاتی آلودگی ست لوکن ہند دہ گزارن تہ مشکل سپودمت۔ مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت ات معاملس کن گژھِ زون دین یوتھ زن لوکن من پود سپودمت تشویش دور سپدِ۔ یہاں نہ کوئی پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، ایک دھوڑ سے بھی مشکل ہو جاتی ہے، یہاں نہ راستہ ہے کوئی ہے نہ نالی ہے، جو روڈ کے سائڈ نالی پانی مکانوں میں گھس جاتا ہے۔ جناب کیا کہیں گے، ہم یہاں پر ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غریب آدمی ہیں، ہمیں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یہاں آ کر زمینیں بھی گرا دیے، مکان بھی گرا دیے، راستے تھے جانا آنے جانے کے لیے وہ بھی گرا دیے، یہاں راستے کہیں دفعہ گر گئی، پتھر بھی نہیں ہے یہاں پر، پھر گھر میں جا کر بیوی کو اٹھایا، بورے نیچے سے لے آئے سر وہ خالی بیگ، ان میں مٹی بھر بھر کر وہ دیواریں دی ہے جناب، بچے پکڑے لڑکیاں پکڑی، وہ مٹی بھر بھر کر وہ دیواریں لگائی، ریتے بارش پڑتی ہے دوبارہ گر جاتی، پھر دوبارہ وہ خالی بیگ لے آتے ہیں، دوبارہ لے آ کر وہ بھرتے ہیں۔ پانی تھا سر، پائپیں بھی ٹوٹ گئی ہے، پانی کا بھی نہیں کوئی بندوبست ہے سر، دھوڑ کی بات ہی نہیں کرو سر، باہر نکلنے کے قابل ہے ہی نہیں، سویرے شام کو ہم سویرے کپڑے دھوئیں گے، شام کو دوبارہ ایسے ہی ہے۔ یہاں روڈ بنا ہے سر، پیچھے سے چڑھائی کی ہے، پانی اگلی سائڈ ڈھلان کیا ہے، تو مکانوں سب مکان کریک ہو گئے ہیں۔ آج تک انہوں نے سیفٹی کسی کو نہیں دی، اور نہ پانی کا چھڑکاو آج تک یہاں پہ جو بھی کام ہوا ان کی گنڈا گردی سے ہوا یا اپنی من مرضی سے کام کیا، آج تک یہاں پانی کا چھڑکاو بھی نہیں ہوا۔ گجر بستی نارستان ترال کیو لوکو طرف شکایت باون ون آمت زِ دو علاقس مز لکن درپیش مشکلن حوالہ کہیا پھر حکامن زان دن آئی، تاہم چھن آز تام کانٛہہ تہ قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لکن مشکل ویترن پیوان۔ مقامی لوکو طرف ون آمت زِ دو علاقس مز سڑک تعمیر کرنس منظوری دن آئی، تاہم چھن آز تام پی ایم جی ایس وائی طرف سڑک تعمیر کرنس حوالہ کانٛہہ قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوک مویوس سپد۔
مقامی لوگوں طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت علاقس کن گژھِ زون یُن دِنہٕ یُتھ زن لُکن ہٕنٛدۍ بٕتھِ وٲلۍ مُشکل دوٗر سپدن. دو تین ڈیمانڈیں ہیں ہماری سر سرکار سے. پہلی ڈیمانڈ ہماری ہے سر سرکار سے کہ 3 کلومیٹر روڈ جو گجر بستی نارستان سے گجر بستی مجدجن 3 کلومیٹر روڈ. سر پچھلی 20 سال سے کم ہمیں سرکار سے یہ اپیل کر رہے ہیں, سرکار سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 20 سال سے ہم کہ ہماری گجر بستی کی طرف ہی توجہ دیا جائے کہ یہاں روڈ کی پرابلم ہے, ٹرانسفارم کی بھی پرابلم ہے, بجلی کی بھی پرابلم ہے سر, پانی کی بھی پرابلم ہے سر. مگر سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارا ہے سر وہ ہمارا روڈ کا مسئلہ ہے. 3 کلومیٹر روڈ ہمارے سر نارستان سے گجر بستی مجدجن جو روڈ ہے سر, اس کی ہمیں سر آلریڈی اس کی ٹینڈر ہوئی ہے سر, سرکار نے اس کی ٹینڈر بھی کیا ہے سر. اس کا ٹینڈر بھی ٹھیکیدار صاحب ہمیں رات کہتا ہے صبح ہم کام لگائیں گے, صبح کہتے ہیں ہم رات کام لگائیں گے. بدقسمتی سر ہمارے پچھلے 3 مہینے سے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, ٹھیکیدار صاحب یہاں کوئی توجہ نہیں دیتے. ہم بار بار پیم جی والوں سے بھی فون کرتے ہیں, رابطے میں ان سے بھی, وہ بھی کہتے ہیں آج کل پرسوں ہم لگائیں گے اس میں کام, لیکن سر وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ترال میں یا 4 روڈ یا 7 روڈ یا 5 روڈوں کو کام چل رہا ہے, ہماری جو گجر بستی کی یہ روڈ ہے اس کی طرف کیوں نہیں سرکار توجہ دیتی. اب ہمارا الجی مینوسنا سے سب سے زیادہ یہی ہے, اگر میٹر لگائے جائیں گے ریڈنگ کے حساب سے دیکھیں گے تو ہم دن میں ایک گھر میں 1 بلب جلاتے ہیں, وہ بھی کھانے کے ٹائم. جب کھانا پڑتا ہے اس ٹائم بجلی ہوتی نہیں ہے, جب سویرے اٹھتے ہیں اس ٹائم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں بجلی کی ضرورت ہونی چاہیے, اس ٹائم بجلی ہوتی نہیں ہے. تو دن میں کبھی 2-3 منٹ کے لیے مسکالوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. فیس میں بہت زیادہ اضافہ ہے, اس لیے اگر ہمیں یہ گراؤنڈ کا مسئلہ ہے. دیکھو کہ ہمارے بچے دیکھو اس وقت مطلب لوگوں کے کھیتوں میں کھیلتے ہیں کہ گالیاں سننی پڑتی ہے وغیرہ, کھیل کا کوئی میدان نہیں ہے. نارستان 3 کلومیٹر دور ان کو یہاں سے کھیلنا جانا پڑتا ہے. وہاں بھی مطلب بہت سارے گاؤں ہیں, وہاں کے بچے بھی کھیلیں, ان کو موقع بالکل بھی نہیں دیا جاتا. اس لیے مہربانی یہاں فارسٹ لینڈ بہت ہے, اگر ہماری گزارش یہی ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو ایک گراؤنڈ دیا جائے. محکمہ تعلیم طرف آج شمالی کشیر کپوارس من جوائنٹ ڈائریکٹر نارتھ سندس صدارتس من ایک پروگرام سنز کرنے آمت, یت من چیف ایجوکیشن آفیسر کپوارہ, زونل آفسرو تو وستادو شرکت کر. ات موقع پہ زونل افسروں تو وستادو طرف کئی مسئلہ وتلان آئے تو ذمہ داروں طرف ون آمت زِ تعلیمی نظام بہتر بنانس تو ملازمن ہند مسئلہ زرانس حوالہ ان پروگرامن ہند سنز کرنے یس زن بچن معیاری تعلیم فراہم کرنس من آسانی سپدے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ وردی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن صاحب نے 2025 میں ایک نعرہ لگایا کہ 2026 ول بی ٹریٹڈ ایز دا ایئر آف ایکیڈمک ایکسلنس, اور وہ اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے. آج پہلی بار ضلع کپوارہ میں ایسا ہوا کہ سارے جو ٹیچرس ہیں, ٹیچر کے نمائندے جو ہیں یا جو بھی باقی لوگ ہیں, روبرو فیس ٹو فیس ایک پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا, جس میں ہم نے اپنی گریوینس ہی نہیں بلکہ 2025 میں ہماری کیا اچیومنٹس رہے اور 2026 میں ہمارا کیا ٹارگیٹ رہے گا. جیسے کہ اس میں ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہمیں میتھمیٹکس, جیسا کہ یہ دیکھا گیا کہ میتھمیٹکس از ڈائنگ ڈے بائی ڈے, اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اس میں سب نے رہبر تعلیم ٹیچرس کی شاباشی دی, کیونکہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ میتھمیٹکس کو, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, ہمارے بچوں کو اگر آگے جانا ہے تو میتھ آپٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے ایشوز جیسے کہ TG3 کا TG2 ایشوز, B.Ed کا ایشو جو ہے, یا CA کا ایشو ہے, یا ہماری ٹرانسفر پالیسی جو ہمارے بشیر صاحب نے وہاں پر ڈسکس کی ہے, اور ایسے بہت سارے ایشوز ہیں. الغرض یہ کہوں گا 2026 کا یہ ایک ایسا پہلا ورکشاپ رہا, اور ہم امید کرتے ہیں 2026 ول بی ریئلی ایئر آف ایکیڈمک ایکسلنس. تھینک یو. شمیم صاحب, چونکہ آج آپ کو پتہ ہے یہاں پر گریوینس ریڈریسل کیمپ آرگنائز کیا بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ میں, اور ہم نے جوائنٹ ڈائریکٹر کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھی, جو ہماری بڑی ڈیمانڈ ہے کہ 25 سال سے رہبر تعلیم ریگولر ہونے کے باوجود بھی سٹیگنیٹ ہوئے ہیں, ان کے لیے ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے. چونکہ اب گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ہم نے رکھا کہ ایک جنرل ٹرانسفر پالیسی بننی چاہیے, الگ سے ٹرانسفر پالیسی نہیں بننی چاہیے, کیونکہ کیڈر ود ان دا کیڈر نہیں ہونا. ہم یہاں پہ آئے تو کہ ان کا وقت بھی بچ جائے, ان کا اکنامکلی بھی ان کو کنوینئنٹ رہے, تو جو بھی ہے ان سے سنیں کیا ہے. جب ہمارے جو بھی ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں, جب یہ ذہنی طور پہ صحیح ہوں, تبھی تو ہمارے کلاس رومز میں سب کچھ صحیح چلے گا, ڈیلیور اچھے انداز سے ہو جائے گا. جس سے یہ پروگرام یہاں سے جو ہے سٹارٹ ہوا ہے, کیا آنے والے وقت میں جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کا پروگرام کیا جائے گا؟ انشاءاللہ یہ ہر جگہ شروع کریں گے ہم ہر جگہ. آج کپوارہ سے ہوگا, آگے آپ دیکھیں گے تو باقی اضلاع میں بھی ہو جائے گا. کافی استادوں نے یہاں پر جو شکایتیں بھی جو ہے انہوں نے اپنی درج کرائی ہے, کہ ان کا ماننا ہے چاہے 4th زون کی ہم بات کریں یا 5th زون کی بات کریں گے, ان کو جو ہے اپنا ٹائم تو انہوں نے دیا ہے, لیکن پھر بھی ان کو جو ہے واپس نہیں لایا جائے. کب تک جو ہے ان کی ڈیمانڈیں؟ جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی جو لاسٹ ہم نے بھیجے تھے ان کو تو ہم نے
2025 में लाया वापस। उसके बाद एक नया ग्रुप, क्योंकि हमारे हार्ड जोन्स में टीचर्स की कमी है, हमें तो रोटेशन बेसिस पे भेजना पड़ेगा, एक कंटिन्यू प्रोसेस, जब तक तो वहाँ वो सेल्फ सफिशिएंट, वो डर्थ खत्म हो जाएगी। जो इस साल गए तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे और दूसरा ग्रुप चला जाएगा। एक क्लास 4 के कुछ मुलाजिम यहाँ पर है, 7-8 लोग। उनका मानना है कि 2022 से लेकर अभी तक जो है उनकी डीपीसी, उनकी वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ हो, लेकिन उनकी प्रमोशन जो है वो रुकी हुई है। वो भी ऑलरेडी अंदर भी वो मसला उठा, वो आए थे हमारे पास, वो मैंने सीईओ साहब से बात करी, जो भी उनके मसाले है, जो भी डीपीसी, इवन जो डीपीसी नई पोस्ट भी सीनियरिटी अगर बनी है, जहाँ जहाँ अगर नहीं तो वो बने, फाइनलाइज करे, और जिनका प्रोवाइडेड कि हमारे पास वैकेंसीज है तो डीपीसी कर ले जो करनी है, और जहाँ पे अगर कहीं पेंडेंसी है तो उनको क्लियर कर ले। इस तरह से जो है कल ही शायद आर्डर निकला है सकीना इतू जी की जानिब से, जो है डायरेक्टर साहब ने शायद आर्डर निकाला है। अब जो है विंटर कोचिंग के लिए जो है उस्तादों को पढ़ाना है, हर ज़िले में जो है एक हायर सेकेंडरी जो है उसको चुनना है। क्या ये प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा और बॉर्डर के लोगों के लिए किस तरह जो है उनके बच्चे ये विंटर कोचिंग में जो है अपनी कोचिंग कर सकते हैं? ये हमारी मिनिस्टर मैम जो है सकीना मैम है, या हमारे सेक्रेटरी सर है, या डायरेक्टर साहब है, ये सभी बड़े इसमें पर्टिकुलर है कि ये ट्यूटोरियल शुरू, विंटर ट्यूशन शुरू हो जाए, तो इसके लिए ऑर्डर्स आ गए हैं। तो विद इन डे और टू आप देखेंगे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। नाज़रीन, खबरनाम जारी, यसने वक्त जारी वक्फ। वक्फ पत खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम। जुनूबी जिला कुलगामस मज पुलिस तरफ सिगरेट नोशी मुखालिफ एक मुहिम संज कर आमुत। या दौरान पुलिस खुसूसी टीमन कहियान लुकन हज काउंसलिंग कर। आ दौरान आम लुको तरफ ते मुहिम खैर मकदम करान वन आमुत यह सही कदम, ताहम जरूरी जे मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी, युथ कुलगाम मनशियात निश पाक थावन यी। अत मौके पे वालदेन पे जोर दिन आमुत तम गसन पन्न बच्चन खास ख्याल थावन युथ तम मनशियात निश दूर रोजन। वालेकुम सलाम। सिगरेट नोशी जो पीते हैं ये लोग, ये बहुत ही जुर्म है और इससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसके खिलाफ हमारी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने मुहिम चलाई है, जिनका हम अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही अच्छी काम उन्होंने किया है। तो पब्लिक प्लेस पे ऐसे नहीं होना चाहिए, गाड़ियों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बस स्टॉप पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी का खुद पे ना किसी को और पीने देंगे। हाँ, हम अच्छे से जी। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट बिजबेड़स मज शाज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ जिस्मानी तौर खास बच्चन हंद बापत प्रोग्राम संज कर आमुत, यथ मज महकम क्यों जिम्मेदारों, स्कूल इंतजामिया तो दमी लुको शिरकत कर। अत मौके पर जिस्मानी तौर खास बच्चन मज जदीद आलात बगरन आय, तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यम बच्चे समाज अहम हिस्स, तो यह खास ख्याल थावन प्रत एक जिम्मेदारी, युथ यह जिंदगी मजीद आसान बनान ये। मंथ 2026 हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे मुल्क में। यहाँ पे भी हमने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, और आज खुशकिस्मती से हमें ये मौका मिला थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ ज़ेबा आपा कि स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं हमारे, उनके साथ बैठें, उनकी प्रॉब्लम समझें, उनकी जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, और जो इनके कुछ सीनियर्स भी हैं जो अब PhD लेवल तक पहुंच गए हैं, उनको उनके थ्रू, डॉक्टर जावेद के थ्रू जो मिले हमें, उनसे बातचीत हुई। I was shocked to see how they drive. We cannot deny driving license on the basis of disability. If a person is driving a vehicle, Government of India has clearly set the guidelines. Guidelines हैं, deaf है, dumb है, partial disability है, permanent disability है. There are now types of vehicles. The vehicles which we modify, we call them adapted vehicles or invalid carriages. Adapted vehicles में आप देखेंगे, we try to empower them by giving a license. और ये उनके लिए लाइसेंस नहीं है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ, जो मैंने इस साल देखा उन लोगों को है। एक एग्जांपल मैंने अभी कोर्ट की फिर से आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ। आई गेव अ लाइसेंस टू वन स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द पर्सन कॉल्ड मी, उसने बोला मैं जीना चाहता हूँ। शुमाली कशीर हंदवार के लोगों तरफ शिकायत बावन वन नामजीद वही बस स्टैंड हंदवारी साफ सफाई तो बुनियादी सहूलत आयदन थावन सवाल कहिया फिर इंतजामिया मंग कर आय, ताम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यम मुसाफिरन सठा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد بس سٹینڈ صفائی تو ات بنیادی سہولت عیتن تھاؤن سوال گھن سنجید قدم تلنے ین یُتھ زن لکن ہند بتھین ول مشکل دور سپدن. یہ جو ہندوارہ کا بس سٹینڈ ہے یہ آئے روز سرخیوں میں بنا رہتا ہے، چونکہ اس کا ایک ہی کارن ہے جو یہاں پہ بیسک فیسلٹیز وہ اس اڑے میں دیکھنے کو نہیں مل رہے، چونکہ چاروں طرف اگر ہم اپنی نظر دوڑائیں تو گند سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں، کھڈے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں. چونکہ بار بار ہم نے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی. حال ہی میں ایک جو پبلک دربار لگا تھا ہندوارہ میں، ہم نے اپنی آواز اے ڈی سی صاحب مطلقہ کے سامنے بھی رکھی، جنہوں نے R&B ڈپارٹمنٹ کو اطلاع کیا تھا کہ فوری طور اس پہ کام لگنا چاہیے. چونکہ تاہم اگر انہوں نے تھوڑا بہت کام اس پہ شروع کیا تھا، لیکن ابھی جو بہت بڑے بڑے کھڈے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میونسپلٹی جن کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو بدقسمتی کی بات ہے کہ سوشل میڈیا انسان کھولتا ہے تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، وہ پاسٹ سیاست جو پاسٹ میں یہاں پہ رہی ہے اور وہی کیری فارورڈ کی جا رہی ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جو جماعتوں کے سیاسی لیڈر ہیں، وہ کبھی اپنے کاڈر میں اس چیز کا ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے گالی گلوچ، کون کتنی زیادہ گالی گلوچ کرے گا سوشل میڈیا پہ، اس سے ہم ڈیولپ کبھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جس نے بھی کام کیا ہے، اچھا MLA ہندوارہ ہے، انہوں نے کام کیا، ان کے ڈومین میں جو بھی ہے انہوں نے کام کیا، یا MP ہمارے ہیں راجیہ سبھا، یا ہمارے پارلیمنٹ ممبر ہیں انجینئر رشید صاحب، اگر ان کی وجہ سے کوئی کام، میں مبارکباد دیتا ہوں تینوں پارٹیز کو، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جو بھی کام یہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو کریڈٹ کے وہ حقدار ہے، جو بھی، چاہے MLA ہندوارہ ہے، چاہے راجیہ سبھا چودھری محمد رمضان ہے، یا انجینئر رشید صاحب ہے، جو بھی ہے. لیکن ڈیولپمنٹ کو آپ محدود مت رکھو سوشل میڈیا پہ بیان. آپ بعض بھی ایک گاڑی ڈالو گے اور پورا آپ کا جو کاڈر ہوگا وہ آ جائے گا یہاں پہ بیان بازی کرنے کے لیے، اور شام دوسری اس کے بعد پھر دوسری پارٹی آئے گی، پھر تیسری پارٹی آئے گی. تو ڈیولپمنٹ کو اس چیز تک محدود نہ تناظرین کوشر خبر نامہ یتن سان خوش روزو خوشحال روزو فی امان اللہ.